सीएम पंजाब से गुजारिश है कि इन जैसे किरदारों को सरेआम सज़ा देनी चाहिए। इनके एक एक जिस्म की बोटियां निकाल के लोगों को दिखाना चाहिए कि ये इज्जत का निशान और हराम में तमीज़ ही नहीं कर पा रहे। क्या हमारा इदारों से खौफ हट गया? क्या सीसीडी ने अपना काम करना छोड़ दिया, या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं? तो पैसे देकर दुकानों पे भेजते थे कि जाओ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले आओ। मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो देख के वो अपने बच्चों को भेजेंगे, और हमारी भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को आइंदा नहीं भेजा ना करें। मेरे मुंह में खाक कि आपकी भी बेटी के साथ ये वकुआ पेश आए। सौदा का वकुआ है जहाँ पे 7 साल बच्ची अपने घर के साथ ही परचून की दुकान पर सौदा लेने के लिए जाती है, कुछ चीज़ें लेने के लिए जाती है, लेकिन उस दुकान पे खबीस लानती किस्म का इंसान जो बच्ची को पकड़ के अपनी दुकान के तीसरे फ्लोर पे ले जाता है, ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती करता है बल्कि ज्यादती करने के बाद उसके जिस्म पे से उसका सर अलग कर देता है। हनीफ करियाना स्टोर और सरगोदा से जब इंफॉर्मेशन ली तो उस ज़राए ने ये बताया कि उस दुकानदार का और उसके वालिद साहब का कुछ किसी बात पे तनाज़ा हो गया, जिसकी वजह से उसने उसके बाप को धमकी लगाई थी कि हुन वेख मैं तेरे नाल करना खींचते जाते हैं, आए दिन आते जाते हैं, और हम खुद हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये लोगों के अंदर, ये मर्दों के अंदर कौन सी ऐसी खसलत है जो ये करने पर उकसा देती है। और फिर हमें यही सुनने पे आता है कि जनाब उसके नेफे में पिस्टल चल गई है, फिर पता चलता है जी फलां के नेफे में पिस्टल चल गई है, या सीसीडी ने उसको पार कर दिया, या उसके साथी अहलकार उसको बचाने के लिए आए और वो उसमें मारा गया। एक बाप ने अपनी 16 साल बेटी के साथ ज्यादती करता रहा, उसको नशावर अद्वियात खिलाता रहा और उसके साथ ज्यादती करता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 2 नई अपडेट पेश करने जा रहा हूं। जब ये न्यूज़ हमारे सामने आई और सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई तो हमारी तो ये वीडियो देख के पहले रूह कांप चुकी कि ये वीडियो और ये लोग किस तरफ जा, हलाल और हराम में तमीज़ ही नहीं कर पा रहे। क्या हमारा इदारों से खौफ हट गया? क्या सीसीडी ने अपना काम करना छोड़ दिया, या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें हलाल और हराम की तमीज़ ही नहीं रही? नाज़रीन, 2 वकुआ हैं। एक वकुआ तो सरगोदा का है जहाँ पे 7 साल बच्ची, साथ ही करियाना का स्टोर था जहाँ पे कुछ चीज़ें लेने चली जाती हैं। बाज़ वालिद या वालदा या भाई बहन छोटे बच्चों को पैसे दे देते हैं कि जाओ जाके दुकान से अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले आओ, अक्सर आप देखते हैं। लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद मेरी गुजारिश उन माँ बाप से है जो अपने बच्चों को पैसे देकर दुकानों पे भेजते थे कि जाओ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले आओ। मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो देख के वो अपने बच्चों को भेजेंगे, और हमारी भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को आइंदा नहीं भेजिएगा। अगर आपने भी अगर अपनी बच्ची को पैसे देकर भेजा तो खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि आपकी भी बेटी के साथ ये वकुआ पेश आए। जी नाज़रीन, सरगोदा का वकुआ है जहाँ पे 7 साल बच्ची अपने घर के साथ ही परचून की दुकान पर सौदा लेने के लिए जाती है, कुछ चीज़ें लेने के लिए जाती है, लेकिन उस दुकान पे खबीस लानती किस्म का इंसान जो बच्ची को पकड़ के अपनी दुकान के तीसरे फ्लोर पे ले जाता है, ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती करता है बल्कि ज्यादती करने के बाद उसके जिस्म पे से उसका सर अलग कर देता है। नाज़रीन, आपको ये वीडियो एक वीडियो लग रही होगी, लेकिन जिस बाप, जिस माँ, जिस बहन, जिस भाई के साथ ये वकुआ गुजरा होगा उसके ऊपर क़यामत बर्पा हो गई होगी कि उसकी बेटी के साथ क्या सलूक किया गया। जब हमारे ज़राए ने हनीफ करियाना स्टोर और सरगोदा से जब इंफॉर्मेशन ली तो उन ज़राए ने ये बताया कि उस दुकानदार का और उसके वालिद साहब का कुछ किसी तनाज़ा हो गया, जिसकी वजह से उसने उसके बाप को धमकी लगाई थी कि हुन वेख मैं तेरे नाल करना कीवा। ना उसे सीसीडी का खौफ,
نہ اسے پنجاب کے کسی ادارے کا خوف اور نہ ہی اس کے اپنے دل کا کوئی ملال کہ میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچیاں چاہے کسی کی بھی ہوں، بچیاں ہمیشہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور ابھی یہ ویڈیو بناتے ہوئے تو ویڈیو کی طرف کسی اور طرف لے کے جانا تھا، لیکن ویڈیو کے ابھی بناتے ہوئے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، ارسلان نامی شخص کی، اس کی ایک ہمارے پاس تصویر موصول ہوئی ہے، جو آپ یہ میڈیا پہ، یہ ہمارے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کو پار کر دیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح اس کو پار کیا گیا ہوگا، میں نہیں چاہتا جس طرح اس بچی کو اذیت دی گئی، جس طرح اس کے ماں باپ کو اذیت دی گئی، اس کو بھی اسی طرح چوک چوراہے پہ اذیت دینی چاہیے تھی کہ جو دوسرے جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں، جن کے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے اس قسم کا، جو دوسری بچیوں کو بچیاں نہیں سمجھتی، ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا جاتا۔ میری گزارش ہے سی سی ڈی والوں سے، سہیل ظفر چٹھا صاحب سے اور جتنے بھی وہ اہلکار، ہم سی ایم پنجاب سے گزارش ہے کہ ان جیسے کرداروں کو سر عام سزا دینی چاہیے۔ ان کے ایک ایک جسم کی بوٹیاں نکال کے لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ یہ عبرت کا نشان یہ ہے۔ اگر تم نے کسی بیٹی کو، بچی کے ساتھ زیادتی کی تو تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا۔ اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے اداروں کا خوف نہیں ڈالا جائے گا، تو اس طرح کے وقوع آئے دن آتے جاتے ہیں اور ہم خود حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر، یہ مردوں کے اندر کون سی ایسی خصلت ہے جو یہ کرنے پر اکسا دیتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہی سننے پہ آتا ہے کہ جناب اس کے نیفے میں پسٹل چل گئی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جی فلاں کے نیفے میں پسٹل چل گئی ہے، یا سی سی ڈی نے اس کو پار کر دیا، یا اس کے ساتھی اہلکار اس کو بچانے کے لیے آئے اور وہ اس میں مارا گیا۔ یہ اذیت ان کے لیے نہیں ہے، یہ موت ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کو چوک چوراہوں پہ لا کے ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ میں اس کی آپ کو ایف آئی آر بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، جو اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے اور جو پولیس نے اس کے اندر جو ان کے دفعات لکھی گئی ہیں، جو اس نے بیانات دیے گئے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ جی بیان کیا گیا ہے، بلاک نمبر 8 کا رہائشی سکونتی اور محنت مزدوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 11 بجے دن میں گھر میں موجود تھا۔ ممتا زہرا حنیف کریانہ سٹور کارخانہ بازار چوک ہمارے گھر کے ساتھ ہی چیز لینے گئی، جو کہ وہ اکثر وہاں چیز لینے کے لیے جاتی ہیں۔ بچے جو ساتھ دکان پہ ہوتے ہیں وہیں پہ جاتے ہیں، اور وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹس ہوتا ہے کہ ساتھ ہی دکان ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا پتا تھا یہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جائے گی۔ اکثر وہ وہاں چیز لینے جاتی تھی کہ کچھ دیر گزری رہی تو میری بیٹی واپس نہ آئی، جس سے مجھے فکر لاحق ہوئی، جس پر میں محمد طاہر ولد محمد بشیر ندیم اکرم ولد اکرم اقوام مغل سکنہ بلاک 8 بچی کا پتہ کرنے حنیف کریانہ سٹور پر گئی۔ مالک دکاندار محمد عباس ولد عبدالحق قوم جٹ سکنہ بلاک 27 سے اپنی بچی کے بارے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس کے ماں باپ گھر والے حنیف کریانہ سٹور پہ گئے تو اس نے کہا کہ جناب یہاں پہ وہ بچی نہیں آئی۔ اس کے بعد ماں ہمراہیہ دکان کی تیسری منزل پر پہنچے تو دیکھا ملزم محمد ارسلان ولد شیخ محمد قوم کمہار سکنہ منور ٹان اپنی شلوار کو سنبھال رہا تھا، یعنی کہ اپنے کپڑے سنبھال رہا تھا، اور بچی جو نیچے پڑی ہوئی تھی اور اس کی جسم میں سے اس کی جو گردن تھی وہ الگ پڑی ہوئی تھی، قمیض ساتھ ہی پڑی تھی، جو کہ ہمیں دیکھ کر چھری پھینک کر ملحقہ چھتوں سے ہوتا ہوا فرار ہو گیا۔ ہمراہ اپنی بچی کے پاس پہنچے تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، جس کے ساتھ ملزم ارسلان نے زیادتی کی کوشش کر کے گلے پر چھری کے وار کر کے سخت مضروب کر دیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی، سی سی ڈی حرکت میں آئی اور ارسلان نامی شخص کو پکڑ لیا اور اس کو جہنم
واصل کر دیا، اس کو بھی فرائی کر دیا گیا۔ لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ جب تک ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، جب ان کو چوک چوراہوں پہ لا کے ان کے بھی جسم کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، یہ معاملہ رکنے والا نہیں۔ اسی کے ساتھ جو دوسری خبر یہ ہے کہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں، لاہور جیسے علاقے میں، لاہور جیسے پوش علاقے میں، جہاں پہ لاہور کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، بڑا یہاں پہ اتنے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں سی ایم پنجاب نے، جہاں پہ پولیس کے تھانوں کو اتنا کلچر اور اتنا ایڈوانس بنا دیا گیا، لیکن پولیس اس طرح کے جرائم کو روکنے میں ناکام رہی، یعنی کہ ریاست بھی ناکام رہی اور پولیس ادارے بھی ناکام رہی، کیونکہ جب یہ جرائم رکیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہماری پولیس کی اور ہمارے اداروں کی، ہمارے ریاستوں کی کارکردگی کیا ہے۔ ایک باپ نے اپنی 16 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اس کو نشہ آور ادویات کھلاتا رہا اور اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ جب اس بیٹی نے اپنی چچی کو سارا وقوعہ بتایا کہ میرے والد مجھے نشہ آور ادویات دیتے ہیں اور میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب پولیس کو جب ایف آئی آر کروائی گئی اور اس کے اندر جو تحقیقات سامنے آئیں اور جب اس کو ڈی این اے کی رپورٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، اصل بات اسی وقت آئے گی جب ڈی این اے کی رپورٹ آئے گی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی چاچی کو بتایا کہ میرے والد مجھے نشہ آور ادویات دیتے ہیں اور میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جب لڑکی اس امید سے ہوئی تو معاملہ اس وقت کھٹکا اور پولیس والوں نے اس کی جو ڈی این اے جو رپورٹ تھی وہ ملکہ اداروں کو بھیجی ہے، فرانسک رپورٹ کے لیے بھیجی ہے۔ جب اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد پولیس اپنا کام کرے گی، اور اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایف آئی آر میں کیا انکشافات کیے۔ کیونکہ قیامت ہی بتائے گی کہ قیامت کی نشانیاں، قیامت ہی بتائے گی کہ قیامت کیوں آنا ضروری تھی۔ جوہر ٹاؤن کا علاقے میں باپ اپنی ہی سگی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میم، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کا نام میم سے سٹارٹ ہوتا ہے، بچی کا، متاثرہ لڑکی کی عمر 16 سال ہے۔ باپ بیٹی کو نشہ آور ادویات کھلا کر بے ہوشی کی حالت میں زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ ایف آئی آر، لڑکی نے باپ کی زیادتی کے متعلق چچی کو بتلایا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے والد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم والد سے تحقیق اور ڈی این اے کی رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ زیادتی کا مقدمہ 20 جون کو درج کیا گیا، اور جو مقدمہ نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقدمہ نمبر کیا ہے۔ اس کا مقدمہ نمبر ہے 1084/26۔ جناب ایس ایچ او صاحب، جوہر ٹاؤن تھانہ لاہور، جناب گزارش ہے کہ مسمی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، نام بھی اتنا سیدوں والا نام ہے کہ میم فے، اب اس سے آپ خود نام کا آئیڈیا لگا لیں، میم اور فے سے کیا نام بنتے ہیں۔ ولد نصیر احمد، 16 سالہ سکنہ بیٹ پنڈ، میرے والد مجھ سے پچھلے 2 ماہ سے زناکاری کرتا آ رہا تھا۔ میرے والد نے مجھے اور میری بہن بھائیوں کو رات کو نشہ آور ادویات کھلا کر سلا دیتا اور مجھ سے زناکاری کرتا۔ اس بات کی شکایت میں نے اپنی چچی سے بھی کی۔ اب جب مجھے جسم پر درد اور الٹی آئی تو میری خالہ نے میرا ٹیسٹ کروایا، جس پر معلوم ہوا کہ مجھے 2 ماہ کا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے والد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس کے خلاف زنا بالجبر کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ کارروائی پولیس اس وقت کمرہ تفتیشی میں موجود ہو کے ایک تحریری درخواست مارک شدہ فرنٹ ڈیسک پر موصول کی گئی۔ مضمون درخواست و حالات واقعات سردست صورت جرم 376 تے پہ پائی جا کر درخواست حوالہ محرر کی گئی۔ مقدمہ درج رجسٹر کر کے تفتیش حوالہ شعبہ انویسٹیگیشن کے حوالے کر دی گئی۔
नाज़रीन, जब इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने जब आती है, हम खुद एक वक्त के लिए तो चौंक जाते हैं कि आए दिन सीसीडी हमारे इदारे जो इस तरह के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, जना कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, और उनका आए दिन फ्राई किया जा रहा है कि फलां बंदे को फ्राई कर दिया गया, 24 घंटे के अंदर फ्राई कर दिया गया, 48 घंटे के अंदर फ्राई कर दिया गया। ये मामला थम क्यों नहीं रहा, रुक क्यों नहीं रहा? हमारी गुजारिश है सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब उनके सामने कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो 24 घंटे नहीं तो 8 घंटे के अंदर वो बंदा फ्राई हो जाता है या सीसीडी उसको पार कर देती है। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जब तक इन जैसे दरिंदों को, इन जैसा हरामखोरों को, जब तक इन जैसे, मेरे लिए अल्फाज नहीं मिले कि वो मैं इस वीडियो में या इस कैमरे के सामने बयान करूं, जब तक इनको सरेआम सज़ा नहीं दी जाएगी, इनके जिस्म के टुकड़े नहीं किए जाएंगे, ये मामला नहीं रुकेगा। इनको सरेआम सज़ा दी जानी चाहिए, बल्कि इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।